میں ہوں توقیر حسن اتاری اور آپ میرا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل توقیر حسن۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک پازیٹیوٹی، دماغ کا مثبت استعمال۔ آج ہم سیکھیں گے دماغ کا مثبت استعمال کرتے ہوئے کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں، دماغ کا ہمارے مراقبے کے ساتھ کیا تعلق ہے، چھٹی حس کس کو کہتے ہیں، موذی، خطرناک اور بڑی بڑی بیماریوں کو دماغ کے ذریعے کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر سورہ 3 کے اندر آتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ سورہ رحمان آیت نمبر 4، علمہ البیان، اور ہم نے انسان کو علم کے ذریعے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ ناظرین، دماغ کا جو میں نے بتایا تھا تھاٹ باڈی پچھلے لیکچر میں، اس کے دو پہلو ہیں، نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی۔ نیگیٹیوٹی کے بارے میں پچھلے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں، ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا۔ آج کا میں لیکچر پازیٹیوٹی، تھاٹ باڈی کا مثبت استعمال۔ ناظرین، اگر آپ دماغ کا مثبت استعمال کر لیں، تھاٹ باڈی کا استعمال کر لیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ آئیے قرآن پاک میں سے ہی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ النمل کے اندر اللہ رب العزت کو کچھ منظور ہی ایسا تھا۔ ناظرین، ہم قرآن پاک میں سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ النمل کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کے تخت لانے کے لیے ایک مجلس لگائی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ حکم دیا کہ آپ میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے۔ تو باقی تمام میں سے جو جن تھے، جو باری باری کہتے رہے، کوئی ایک دن، کوئی 2 دن، کوئی ہمیں اتنا وقت چاہیے، کوئی ہمیں اتنا وقت چاہیے۔ تو ایک بڑا دیو وہائیکل جس نے کہا تھا کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کے یہ جو مجلس ہے یہ برخاست ہونے سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت میں لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ بہت دیر ہو جائے گی، بہت لیٹ ہو جائے گی۔ تو اس وقت بڑے مجمع میں بیٹھا ہوا ایک شخص جس کا نام آصف بن برکھیا تھا، اس آصف بن برکھیا نے یہ کہا تھا کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، کہ میں آپ کو آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لا کے آپ کے قدموں میں رکھ سکتا ہوں۔ تو ناظرین، ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی پلک جھپکتے تخت وہاں پہ موجود تھا۔ علماء حضرات لکھتے ہیں، علماء کرام لکھتے ہیں کہ ہزاروں میل دور ایک تخت وہ کیسے آ پہنچا؟ اللہ رب العزت کو منظور ہی کچھ ایسا تھا۔ تو یہ تھا انسان کا مثبت استعمال اگر آپ کر سکتے ہیں تو انسان کیا سے کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تھا انسان کا پازیٹیوٹی، مثبت استعمال تھاٹ باڈی کے ذریعے۔ نیگیٹیوٹی پچھلے میں لیکچر میں بیان کر چکا ہوں۔ تو آج کا ہمارا پازیٹیو تھاٹ باڈی کے ذریعے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین، انسان کو اللہ رب العزت نے ایک اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ انسان کو اپنا دماغ صحیح استعمال لاتے ہوئے، تھاٹ باڈی کو اپنا درست استعمال کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی یہ عظیم نعمت، اس عظیم نعمت کو اپنے صحیح زندگی کے دائرہ کار میں لاتے ہوئے آپ کیا سے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ میں نے بیان کیا تھا دماغ کا مراقبے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ناظرین، بیسیکلی میں مراقبے کا تھوڑا سا یہاں پہ بتا دوں، مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کا یکسوئی میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، اللہ رب العزت کا بار بار ذکر کرنا، اللہ رب العزت کو یاد کرنا، یہی مراقبہ ہے۔ اسی کو ہی مراقبہ کہتے ہیں، جس سے آپ کی روحانیت روشن ہوتی ہے، منور ہوتی ہے، آپ کی روح پاک اور صاف ہوتی ہے۔ تو اس دماغ کا مراقبے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ تو یہ ایک الگ سے ہمارا ایک ٹاپک ہے، مراقبہ کسے کہتے ہیں، مراقبہ
یہ کیسے کرنا چاہیے، اس کا درست طریقہ کیا ہے، مراقبے کے فیض و برکات کیا ہیں، مراقبے کے فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں ظاہری زندگی پر اور باطنی زندگی پر، ہمارے جسم پر اور روح پر، اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا الگ سے ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی لیکچر میں یہ بھی بیان ہوگا۔ تو دماغ کا ہمارے مراقبے کے ساتھ بہت گہرا ایک تعلق ہے۔ اب دماغ جس طرح یہ آپ تھاٹ باڈی کو آپ صحیح استعمال کر لیں، جو بار بار احادیث مبارکہ میں ہمیں اس کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے، تعلیم ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ اس نے زن رکھنا چاہیے، اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے دوسروں کے ساتھ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا حسن زن رکھنا چاہیے۔ حسن زن کی تعریف یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے اچھا خیال رکھیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جس طرح آپ گمان کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے گمان کے، آپ کے اس وہم کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قریب ہوتے ہیں۔ آپ جس طرح گمان کریں گے، جس طرح کی سوچ فکر، جس طرح کا آپ انداز دماغ میں لے کے آئیں گے، اللہ رب العزت ویسا ہی آپ کے ساتھ کر دیں گے۔ جس کو اگر آپ دماغ کا یہ صحیح استعمال کر لیں تو جو حواس خمس ہیں، جو ظاہری 5 حواس خمس ہیں، اگر ان سے ہٹ کر کوئی کام ہو جاتا ہے، جس کو ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں چھٹی حص، وہ اس کا تعلق اسی دماغ کے ساتھ ہے۔ تو یہ چھٹی حص کا جو ایک تعلق ہے اس کے ساتھ، یہ بھی ایک بہت دماغ کا ایک گہرا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب آ جائیں دماغ کے ذریعے، اسی تھاٹ باڈی کے ذریعے آپ موذی، خطرناک اور بڑی بڑی بیماریوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا اگر دماغ کا آپ نیگیٹو استعمال کریں، منفی استعمال کریں، تو آپ کو یہ تمام تر بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اگر اس کا الٹ دیکھیں، اگر آپ اس کا مثبت استعمال کریں گے، اگر آپ اس کا درست استعمال کریں گے، صحیح استعمال کریں گے، تو یقیناً آپ ان بیماریوں سے چھٹکارا بھی حاصل کر لیتے ہیں، آپ بڑی بڑی بیماریوں سے چھٹکارا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی دماغ کا مثبت استعمال کرتے ہوئے جو تلقین کی گئی ہے کہ اچھا حسن زن رکھنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے ان حسن الظن من العبادت، اچھا بے شک جو حسن زن ہے یہ ایک عبادت میں سے ہے، اور یہ عبادت ہے۔ اچھا گمان آپ کریں گے تو یہ ایک عبادت ہے، اور مایوس ہونا وہ ایک گناہ ہے جو بعض ہمارے افراد، جو بعض ہمارے بھائی یا جو عورتیں ہیں، وہ کسی پریشانی کو لے کے مایوس کن ہو جاتی ہیں اور بار بار اپنے ذہن پہ وہی سوال رکھتی ہیں۔ تو مایوسی سنیں کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے مایوس ہونا، اس مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو مایوسی سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ اینزائٹی کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ گھبراہٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ کو دماغی فالج ہو سکتا ہے، برین ہیمریج، یہ جو فزیکل بیماریاں یہ آپ کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ تو یہ مثبت استعمال کرتے ہوئے، حسن زن رکھتے ہوئے آپ دماغ کا مثبت استعمال کریں، جس کے ذریعے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو ظاہری اور باطنی تمام تر جو بیماریاں ہیں اس سے آپ کو نجات مل سکتی ہے تھاٹ باڈی کے استعمال کرنے سے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً، گاہے بگاہے میں تھاٹ باڈی پہ لیکچر ضرور دیتا رہوں گا، کیونکہ پورے انسان میں جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ جو کردار اس تھاٹ باڈی کا ہے نا، وہ جسم کے کسی حصے کا نہیں ہے، کسی پارٹ کا نہیں ہے، کیونکہ سوچنا اس نے ہے، کرنا اس نے ہے۔ اچھا گمان لے کے آؤ گے تو اچھا ہو جائے گا، برا گمان کسی کے خلاف رکھو گے تو آپ کے ساتھ برا ہو جائے گا۔ اس تھاٹ باڈی کے ذریعے ہی آپ مراقبے تک پہنچ سکتے ہیں، اس تھاٹ باڈی کے ذریعے مراقبہ کر کے آپ روحانیت کو پا سکتے ہیں، روح کو پا سکتے ہیں۔ مراقبہ اسی تھاٹ باڈی کے ذریعے کرنا ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ آج کل جو انہوں نے، انگریزوں نے، گوروں نے جو ایک طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے جس کو یوگا کہتے ہیں، آپ ناظرین جانتے ہیں، سمجھتے ہیں یوگا کیا ہے؟ میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں۔ یوگا وہ ایک الگ سی ایک جگہ میں بٹھا کے آپ کو وہ کرواتے ہیں، آنکھیں بند کروا کے وہ تصور کرواتے ہیں لائک آپ کی جو بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ کمزور ہے، تو وہ یوگا کروائیں گے آپ کو کہ آپ تصور میں بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے یہ مضبوط ہو رہی ہے۔ تو بل آ کر کچھ عرصے کے بعد
فوراً نہیں، کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں ان کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اپنے عام بازو کی اگر وہ پریکٹس کرتے ہیں بیٹھ کر، ان کا بازو چند دن کے بعد وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ان کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے جیسے لائک پین ہے یا اور کوئی بیماری ہے، یوگا ہے وہ چند دن کے لیے کرتے ہیں تو ان کی وہ بیماری دور ہو سکتی ہے۔ ہماری اسلام میں، شریعت میں جو سکھایا گیا وہ ہے تھاٹ باڈی۔ اچھا، مراقبے کے ذریعے جو آپ حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ یوگا جو ہے اس کے لیے صرف آپ اپنے جسم کو تقویت پہنچا سکتے ہیں، آپ اپنی جسم کو جو ہے نا وہ طاقت، انرجی وہ آپ دے سکتے ہیں، جبکہ اس تھاٹ باڈی کے ذریعے آپ مراقبہ کریں تو مراقبے کے ذریعے آپ نہ کہ آپ فزیکلی جسمانی آپ تمام زہری جو بیماریاں ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ آپ روحانیت تک پہنچ سکتے ہیں، اور جو روحانی بیماریاں آپ کو لاحق ہوتی ہیں ان کا بھی آپ چھٹکارا، ان سے بھی آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے جو ان گوروں نے، انگریزوں نے جو ایک یوگا ایجاد کیا وہ جسمانی طاقت کے لیے، جبکہ ہم اگر شریعت کے اندر رہتے ہوئے تھاٹ باڈی مراقبے کا استعمال کیا کریں گے، جو کہ ایک بزرگوں نے بتایا ہے، عالموں نے بتایا ہے، اور مفتیان کرام نے بتایا ہے، اور مختلف صوفیاء کرام اور بڑے بڑے پیران حضام نے جو بتایا ہے، جنہوں نے اس پہ پریکٹس کیا، ریاضت کی ہے، معرفت حاصل کی ہے، تو اس کے تھاٹ باڈی کے ذریعے مراقبہ جو میڈیٹیشن ہے وہ کرنے کے ذریعے آپ نہ کہ جسمانی بلکہ روحانی بیماریوں سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ وقتاً فوقتاً آپ کو تھاٹ باڈی پہ لیکچر ملتا رہے گا۔